بسم اللہ الرحمن الرحیم. قراءت امام ابو ابن عامر شامی، ان کے دو راوی ہیں ہشام اور ابن ذکوان. حمزہ کا بحث آپ کو میں نے بتایا، حمزتین فی کلمتین، ایک کلمے میں دو حمزہ ہو، اس کا بحث گزر گیا. حمزتین فی کلمتین، دو کلموں میں دو حمزہ ہو، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے حفظ کے ساتھ. تیسرا ہے حمزہ متطرفہ، یعنی حمزہ متطرفہ اس کو کہتے ہیں کہ کلمے کے آخر میں ہو، یعنی جہاں پر ہم وقف کریں اور حمزہ پر وقف ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کی جو ہے نا کہنا میں کل 6 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ 6 صورتیں ہیں. حمزہ ساکنہ جس کا سکون لازم ہو، جیسے اقرا، نبی، اس کے اندر اقرا، یہ حمزہ جو ہے نا کہنا میں متطرف ہے کلمے کے آخر میں، اور اس کا سکون اصلی ہے، یعنی اب ملا کر پڑھیں یا یہاں پر وقف کریں، اس کا ساکن ہے حمزہ. اور حمزہ ساکنہ جس کا سکون عارضی ہو، یعنی وقف کی وجہ سے ہو، ہم وقف کریں اور حمزہ ساکنہ ہو جائے. تیسرا جو ہے حمزہ متحرکہ ماقبل صحیح ساکن، حمزہ متحرکہ ماقبل صحیح ساکن ہو، جیسے خبا، صحیح نا. چوتھی قسم ہے حمزہ متحرکہ ماقبل واو یا ساکنہ جس کا سکون کیا ہو؟ اصلی ہو. شیئن، سوئن، چاہے وہ مدہ ہو یا چاہے لین ہو. بات سمجھے؟ واو اور یا چاہے مدہ ہو چاہے لین ہو. پانچویں قسم ہے حمزہ متحرکہ ماقبل واو اور یا زائدہ، واو اور یا مدہ زائدہ. جیسے بریء، النسیء، فروء، صحیح. چھٹی قسم ہے حمزہ متحرکہ ماقبل الف، حمزہ متحرکہ ماقبل الف، جیسے شاء، صحیح. اس میں جو پہلی صورت ہے حمزہ ساکنہ جس کا سکون کیا ہو؟ اصلی ہو، متطرف ہو، یعنی متطرفہ کا مطلب یہ ہے کہ کلمے کے آخر میں ہو اور سکون اس کا کیا ہو؟ اصلی ہو. جیسے اقرا، اقرا اس کا سکون اصلی ہے. نبی، اس کا بھی سکون کیا ہے؟ اصلی ہے. تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اقرا اس سے یعنی حمزہ سے پہلے زبر ہے تو زبر کی وجہ سے اس کو کس سے تبدیل کریں گے؟ الف سے. اقرا. اسی طرح نبی، نبی یعنی حمزہ سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے، تو زیر کی وجہ سے اس کو کس سے تبدیل کریں گے؟ یا سے. نبی. بات سمجھ میں آئے؟ دوسری قسم ہے حمزہ ساکنہ جس کا سکون عارضی ہو، یعنی وقف کی وجہ سے ہو. کس کی وجہ سے ہو؟ وقف کی. تو اس کی 8 صورتیں بنتی ہیں. کتنی صورتیں بنتی ہیں؟ 8. پہلی صورت ہے حمزہ مفتوحہ. حمزہ مفتوحہ ماقبل جو ہے کیا نام ہے؟ مفتوحہ ہو، ماقبل مفتوحہ ہو یا ماقبل مکسورہ ہو. حمزہ مفتوحہ ماقبل مفتوحہ، حمزہ مفتوحہ ماقبل مکسورہ. یعنی اقرا، بدأ، بدأ کے اندر حمزہ مفتوحہ ہے، اس سے پہلے دال کے اوپر بھی زبر ہے، اور قریء میں حمزہ مفتوحہ ہے، اس سے پہلے را کے نیچے زیر ہے. تو یہاں پر جب ہم وقف میں حمزہ کو ساکن کریں گے تو ماقبل کے حرکت کے مطابق اس سے حرف مد سے تبدیل کریں گے. بدأ میں جب وقف کریں گے بدا، قریء میں جب وقف کریں گے قری. بات سمجھ میں آیا؟ اس میں فرق یہ ہے کہ یہاں پر حمزہ کا جو سکون ہے وہ اصلی ہے، اور یہاں پر حمزہ کا سکون وقف کی وجہ سے. کس کی وجہ سے ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ دوسری صورت ہے حمزہ مفتوحہ یا مکسورہ. حمزہ مفتوحہ یا مکسورہ ماقبل فتحہ، ماقبل کیا ہو؟ ضمہ. یعنی حمزہ کے اوپر زبر ہو یا حمزہ کے نیچے زیر ہو، ماقبل اس کی کیا ہو؟ زبر ہو، اور حمزہ الف کی صورت میں لکھا ہو. حمزہ کس کی صورت میں لکھا ہو؟ الف کی صورت میں. جیسے للملئی قال الملک. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو للملئی کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے؟ 2 صورتیں ہیں. قال الملک کے اندر بھی 2 صورتیں. کون سی صورت ہے؟ للملئی کے اندر ابدال بالالف للملا، ابدال بالالف للملا، صحیح ہے. تسہیل کلیا مع الرو، تسہیل کلیا مع الرو، یعنی اس میں تسہیل کلیا کریں گے اور اس میں کیا کریں گے؟ تسہیل کے اندر روم کریں گے. تسہیل کے اندر کیا کریں گے؟ للملئی. بات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ یعنی حرکت کا تیسرا حصہ بھی پڑا اور حمزہ میں تسہیل بھی کیا. اور اس کے اندر جو ہے کیا نام ہے؟ پیش ہونے کی وجہ سے یہاں پر جو ہے نا اس میں بھی 2 صورتیں ہیں. ابدال بالالف قال الملا، قال الملا، اور تسہیل کالواو مع الرو. اس میں فرق کیا تھا؟ تسہیل کلیا ادھر زیر تھا نا، ادھر پیش ہے تو تسہیل کالواو. تسہیل کالواو کریں گے، حمزہ میں تسہیل کریں گے اور تسہیل کے ساتھ حمزہ میں روم کریں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کس طرح پڑھیں گے؟ قال الملا. بات سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ یہ اس کے بعد ہے حمزہ مکسورہ. حمزہ مکسورہ ماقبل فتحہ، حمزہ مکسورہ ماقبل فتحہ. بات سمجھے؟ اور بصورت یا، یعنی یا کی صورت میں لکھا ہو. کس کی صورت میں لکھا ہو؟ دیکھو یہ حمزہ یا کی صورت میں، حمزہ بشکل یا، حمزہ بشکل یا. بات سمجھے نا؟
تو اس کے اندر جو ہے کیا نام ہے، یہ صرف سورہ انعام کے اندر ہے، کہاں پر ہے؟ ایک ہی کلمہ ہے قرآن میں، سورہ انعام میں، صحیح ہے نا؟ اس کے اندر کتنی صورتیں ہیں؟ 4 صورتیں. کتنی صورتیں ہیں؟ ابدال بالالف، من نبا، بات سمجھ میں آ رہے؟ نمبر 2 تسہیل کلیا مع الرو، یعنی تسہیل کلیا حمزہ میں تسہیل کریں گے اور روم کریں گے، من نبائی، صحیح. اور چوتھی قسم ہے ابدال بالیا ساکنہ، ابدال بالیا من نبئی، من نبئی، بات سمجھ میں آیا نا؟ 5ویں قسم ہے یعنی یا کے ساتھ ابدال بالیا کریں اور پھر اس میں جو ہے کیا نام ہے، روم کریں. کیا کریں؟ یا کے زیر میں روم کریں، ابدال بالیا کریں اور یا کے زیر میں کیا کریں؟ تو کس طرح پڑھیں گے؟ من نبئی. بات سمجھ میں نہیں آیا؟ 4 صورتیں. ابدال بالالف، الف کے ساتھ تبدیل کریں گے، تسہیل کا لیا مع الروم، تو اس کے اندر حمزہ میں تسہیل کریں گے. کس میں تسہیل کریں گے؟ حمزہ میں تسہیل کریں گے اور روم کرتے ہوئے تیسرا حرکت ادا کریں گے حمزہ کے زیر کا، صحیح ہے. اور ادھر ابدال بالیا ساکنہ، جب یا ساکنہ سے ابدال کریں گے تو لین کی طرف پڑ جائے گا. کس کی طرف پڑ جائے گا؟ لین کی طرف. اور جو ہے نا روم ابدال بالیا، یعنی اس کو ہم حمزہ کو یا سے تبدیل کر دیں گے، یا کے زیر میں روم کریں گے. کس میں روم کریں گے؟ اس میں فرق کیا ہوا؟ ادھر حمزہ کے زیر میں روم ہے اور ادھر یا کے زیر میں روم ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حمزہ کے زیر میں روم ہے اور حمزہ میں تسہیل ہے، صحیح ہے. ادھر ابدال ہو گیا، یا سے تبدیل ہوا اور پھر اس میں کیا ہوا؟ روم، صحیح ہے. 5ویں صورت ہے حمزہ مکسورہ ما قبل مکسورہ. حمزہ مکسورہ ما قبل، حمزہ خود بھی زیر والا ہے، اس سے پہلے بھی من شاطئی، قا کے نیچے بھی زیر ہے، حمزہ کے نیچے بھی زیر ہے. تو اس کی کتنی صورتیں ہیں؟ 3 صورتیں. کتنی صورتیں ہیں؟ تسہیل کے لیا مع الروم، یعنی حمزہ کے اندر ہم تسہیل کریں گے اور روم کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ شاطئی، شاطئی. حمزہ بالکل حمزہ بھی نہیں پڑھا اور یا بھی نہیں پڑھا. دوسرا حمزہ ساکنہ سے ابدال، حمزہ ساکنہ سے من شاطئی. یہ جمہور کا مسلک ہے. کس کا مسلک ہے؟ جمہور کا. اور اخفش کے نزدیک کیا ہے؟ ابدال بالیا ساکنہ، ابدال بالیا ساکنہ، یا ساکنہ سے جب ابدال کریں گے تو اس یا کے اندر جو نا وقف بالروم کریں گے. یا کے اندر کیا کریں گے؟ وقف بالروم. کس طرح پڑھیں گے؟ من شاطئی، من شاطئی. بات سمجھیں؟ یا پڑھیں گے، یا کے زیر میں روم کریں گے. بات سمجھیں؟ 5ویں قسم ہے حمزہ مضمومہ ما قبل فتحہ بصورت واو، یعنی حمزہ کس کی صورت میں لکھا ہو؟ حمزہ بشکل واو، حمزہ بشکل واو. اتوقع، بات سمجھ آ رہے؟ اتوقع. اس کے اندر کتنی صورتیں ہیں؟ 5 صورتیں. کتنی صورتیں؟ ابدال بالواو، اتوقع، ابدال بالالف، اتوقع، کیا؟ اتوقع، ابدال بالالف، اتوقع. نمبر 2 تسہیل کالواو مع الرو، یعنی اس میں ہم تسہیل بھی کریں گے حمزہ میں اور روم کی طرح کریں گے. کس؟ اتوقع. بات سمجھے؟ اور چوتھی صورت ہے ابدال بالواو مع السکون، یعنی رسمن، رسمن جو ہے کیا نام ہے؟ واو ہے، تو واو سے تبدیل کریں گے. جب تبدیل کریں گے تو وقفاً واو ساکن کر دیں گے. وقفاً کیا کر دیں گے؟ واو ساکن. اتوقع، کیا؟ اتوقع. بات سمجھے؟ اور آگے جو ہے کیا نام ہے؟ ابدال بالواو مع السکون، وقف بالاشمام. وقف بالاشمام کس طرح ہے؟ یعنی آپ نے اسی طرح توقع پڑھا، اتوقع، آگے تھوڑا سا اور جو ہے نا ہونٹ کو اور لمبا کر دیا، اتوقع. سمجھے نہیں سمجھے؟ یا اس طرح پڑھے اتوقع، 2 مرتبہ گول کر دیں تاکہ جو ہے نا کیا نام ہے؟ پیش کی طرف آ جائے. تیسری صورت ہے ابدال بالواو مع السکون، یعنی رسم کی بنا پر واو سے تبدیل کر کے سکون کریں اور جو ہے نا واو اس سکون کے اندر جو روم، کس کیا کریں گے؟ روم. کیا کریں گے؟ وقف بالروم. کیا کریں گے؟ وقف بالروم. ابدال، ابدال بالواو، ابدال بالواو وقف بالروم، ابدال بالواو وقف بالروم. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کس طرح؟ اتوقع، پیش، واو کے پیش میں کیا کریں گے؟ روم کریں گے. کس میں کریں گے؟ واو کے پیش میں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، یہ قرآن کریم میں اس کے کل 11 کلمات آئے ہیں. کتنے کلمات آئے ہیں؟ یہ اتوقع تو آپ کے سامنے آ گیا، تفتح، یتفیع، لا تظمأ، الملأ،
وَيَدْرَأُ يَعْبَأُ يَبْدَأُ يُنَشَّأُ نَبَأُ اور يُنَبَّأُ. صحیح ہے. اچھا ایک نبأ سورہ توبہ کے اندر ہے. کہاں پر ہے؟ سورہ توبہ. لیکن وہ واو کے ساتھ رسمن واو کے ساتھ نہیں ہے, رسمن الف کے ساتھ ہے. رسمن کس کے ساتھ ہے؟ الف کے ساتھ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ رسمن جو مرسوم ہے واو کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ مرسوم ہے؟ واو کے ساتھ. اور جو سورہ توبہ کے اندر ایک ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ الف کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ الف کے ساتھ. تو اس کے اندر دو صورتیں. کتنی صورتیں ہیں؟ ابدال بالالف اور تسہیل کالواو مع الروم. تسہیل کالواو مع الروم, اس کے اندر دو ہے. صحیح ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا یہ اس کے بعد جو ہے کیا نام ہے, یہ چھٹی قسم ہے. کتنی کون سی قسم ہے؟ چھٹی. حمزہ مکسورہ ما قبل کسرہ. حمزہ مکسورہ یعنی حمزہ خود بھی زیر والا, اس سے پہلے بھی زیر ہو. وما ابری حمزہ مکسورہ ہے, مضمومہ ہے نا. یہ غلط لکھا ہے نا, مکسورہ نہیں ہے, مضمومہ ہے. صحیح ہے. حمزہ مضمومہ, حمزہ مضمومہ ما قبل مکسورہ. حمزہ مضمومہ ما قبل مکسورہ. تو اس کی کتنی صورتیں بنتی ہیں؟ 4. وما ابریئو یعنی حمزہ کے اوپر پیش ہے, اس سے پہلے کیا ہے؟ زیر. اس سے پہلے کیا ہے؟ زیر. تو پہلے جو ہے کیا رہے ہیں, سب سے پہلے کیا ہے کہ یا ساکنہ سے تبدیل کریں گے. کس سے تبدیل کریں گے؟ اور یہ جمہور کا مسلک ہے. کس کا مسلک ہے؟ جمہور کا. بات سمجھے نا. وما ابری, وما ابری یہ جمہور کا مسلک ہے. دوسرا تسہیل کالواو مع الروم, یعنی تسہیل کلیا ہے. کیا ہے؟ تسہیل, ہاں تسہیل کالواو پیش ہے نا. تسہیل کالواو مع الروم. تسہیل کالواو مع الروم کس طرح پڑھیں گے اس کو؟ وما ابریئو. بات سمجھے؟ حمزہ بھی پڑھیں گے لیکن حمزہ مکمل بھی نہیں پڑھیں گے اور نہ مکمل واو کی طرح پڑھیں گے. وہ تیسری صورت ہے ابدال بالیا وقف بالروم. ابدال بالیا وقف بالروم یعنی یا سے تبدیل کریں گے اور جو ہے نا یا کے پیش میں روم کریں گے. وما ابریئو, وما ابریئو. صحیح ہے. چوتھی قسم ہے ابدال بالیا وقف بالاشمام. ابدال بالیا وما ابری, ابری آخر میں ہوگا. وما ابری آخر میں ہونٹوں سے اشارہ کیا بول کر کے. بات سمجھ میں آئی؟ اس کے بعد جو ہے نا کیا نام ہے, 7ویں قسم ہے حمزہ مکسورہ ما قبل مضمومہ. حمزہ مکسورہ ما قبل, جیسے لوک لو. بات سمجھے؟ لوک لوگن. ہاں تو اس کی کتنی صورتیں ہیں؟ 3 ہیں. ابدال بالواو ساکنہ, ابدال بالواو ساکن یہ لو, لوک لو. کیا؟ لوک لو. بات سمجھ میں آ رہے نا. دوسری صورت کیا ہے؟ تسہیل کالواو مع الروم. تسہیل کالواو مع الروم یعنی حمزہ کے اندر تسہیل کریں گے. یہ تسہیل کالواو نہیں ہے, تسہیل کالیا ہے. سمجھے؟ تسہیل کالیا مع الروم. صحیح ہے. زیر ہے نا. لو لو لوئی, لو لوئی زیر تسہیل. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چوتھی قسم ہے ابدال بالواو مع الروم. یہ اخفش کے نزدیک ہے. کس کے نزدیک ہے؟ اخفش کے نزدیک. یعنی واو سے تبدیل کر کے واو کے پیش میں روم کرنا. واو سے تبدیل کر کے واو کے پیش میں, واو کے زیر میں روم کرنا. واو سے تبدیل کر کے واو کے زیر میں روم کرنا. کس طرح پڑھیں گے؟ لو لوی, لو لوی. بات سمجھ میں آیا؟ ہاں یہ تھوڑا سا میں جو ہے نا زیر کو زیادہ ظاہر کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. صحیح ہے. اس کے بعد ہے یعنی حمزہ مضمومہ ما قبل مضمومہ. حمزہ مضمومہ ما قبل, حمزہ خود بھی ضمہ والا ہو اور اس سے پہلے بھی ضمہ ہو. لؤلؤ منہما اللؤلؤ والمرجان ہے نا قرآن میں. تو اس کے اندر کتنی صورتیں ہیں؟ 4 صورتیں. ابدال بالواو لؤلؤ, لؤلؤ. اور دوسرے کیا ہے؟ حمزہ میں تسہیل کالواو. حمزہ میں تسہیل مع الروم. تسہیل کالواو مع الروم. کس طرح پڑھیں گے؟ لؤلؤ, لؤلؤ. صحیح ہے. اور چوتھی صورت ہے ابدال بالواو وقف بالروم. کس طرح کریں گے؟ یعنی اس کو واو سے تبدیل کر کے واو کے پیش میں روم کرنا. لو لو. سمجھے؟ واو کو یعنی واو کے پیش میں کیا کرنے؟ روم کرنے. اور چوتھی قسم ہے ابدال بالواو وقف بالاشمام. یعنی واو سے تبدیل کر دیا, ہاں, اور پھر اس کے بعد کیا کیا؟ وقف بالاشمام کیا. لو لو لو
آگے میں ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد دوبارہ ہونٹوں کا اشارہ کیسے کر رہے ہیں؟ لو لو ایسے، یعنی لو کر کے پھر ہونٹ اشارہ دے دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اشمام۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ سمجھ میں آیا؟ جی کل انشاءاللہ اس کے اوپر بحث کریں گے۔ انشاءاللہ۔